کل ہم نے یہ سیکھا کہ رمضان کی تیاری کے متعلق ایک یہ چیز بہت اہم ہے کہ وہ بندہ لڑائی جھگڑا اختلاف فضول بحث مباحثہ کو ترک کرے کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی فیملی کسی خاندان یا گھر والوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ اللہ پاک کی طرف سے ہو، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اور ایک آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا ادخل علیہم الرفق، کہ جس گھرانے میں اور گھر میں نرمی داخل ہو جائے، ان لوگوں کے رویوں میں، ان کی زبانوں میں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملے میں، تو فرمایا کہ اس میں خیر جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس میں بہت کچھ ہو لیکن یہ تلخ کلامیاں اور لڑائی جھگڑے بحث مباحثہ فتنہ فساد، تو وہ برکتوں کو رحمتوں کو وہ چیز جو ہے اس بندے کو یا اس خاندان کو محروم کر دیتی ہے۔ خیر یہ تو آپ نے سنا۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعد مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ بحث کر رہا ہوتا ہے یا اختلاف کر رہا ہوتا ہے، گھر میں ہو، کسی تنظیم میں ہو، کسی اور معاملے میں ہو، تو وہ سچا ہوتا ہے اپنی بات پہ، یعنی اپنی بات پہ وہ سچا ہوتا ہے۔ انتظامی مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہو گئی یا کوئی اور بات، تو وہ حق پر ہوتا ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ تو جب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں تو حق پر ہوں، یہ تو میرا حق بنتا ہے، میں سچ پر ہوں، تو وہ پھر اپنا زور لگاتا ہے اپنے معاملے میں، تو وہ بعد مرتبہ جھگڑا بن جائے یا وہ لڑائی بن جائے، تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں تو سچ پہ ہوں، میں تو حق پہ ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اب میاں بیوی ہے، وہ بیوی کہتی میں سچی ہوں، حامد کہتا ہے میں، اب وہ جب یہ جھگڑتے ہیں، بشک وہ سچ پر ہوں، حق پر ہوں، جو بھی ایک ہو، لیکن جو ہے اگر جدائی ہو گئی تو نقصان جو ہے وہ دونوں کا بہت ہوتا ہے۔ اب وہ جس چیز کے لیے، چھوٹی موٹی چیز کے لیے وہ لڑائی جھگڑ رہے ہوتے، اس سے بڑی چیز ان کو سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مثال کے طور پر ایک بندے کا زمین کے 1-2 مرلے کا مسئلہ ہے، یا دنیاوی باتیں کروں، دنیاوی معاملات، انتظامی معاملات، دین کے معاملے میں تو حق باطل واضح ہے اور بندے کو کھڑا ہونا چاہیے، یہی عزیمت ہے۔ یہ ذاتی معاملات، دنیاوی معاملات، انتظامی معاملات، اب زمین کے 2-5 مرلے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، وہ کہتا ہے میں کورٹ میں جاؤں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں نہیں، تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے، یہ جائے، لیکن بعد مرتبہ وہ زمین ادھر کی ادھر ہی رہتی ہے، ان میں جو ہے اتنی خرابیاں، فلانے نے سٹے لے لی، فلانے نے یہ ہو گیا، بعض دفعہ لڑائی ہو گئی، وہ 10-20 سال وہ زمین ادھر پڑی ہوئی ہے، وہ نہ نفع اٹھا سکتے ہیں اور لاکھوں انہوں نے لگا دیے، اس سے وہ مرلہ کیا، وہ ایک کنال بھی خرید سکتے تھے اور سکون کے ساتھ رہ سکتے تھے، ایک لڑائی جھگڑا بنا۔ اسی طرح جو ہے تنظیمی معاملات میں، اچھا جی یہ پنکھے کہاں لگانے چاہیے فلانی جگہ پہ، یا یہ کام کس طرح، تو بعض مرتبہ وہ جھگڑے کی طرف جا رہی ہوتی ہے بات۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف میں یہ وضاحت فرمائی، مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں تو کمپرومائز نہیں ہے حق و باطل پہ، لیکن یہ جو دوسرے انتظامی معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، زمین کے معاملات ہیں، اس میں بھی ظاہر ہے جب 2 بندے اختلاف کرتے ہیں تو ایک حق بھی جانب ہوتا ہے
ایک جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو اصل تو یہی ہے، جو صحیح نہیں ہے وہ اپنا حق دے کر وہ دیتے نہیں، وہ بھی ضد چڑھا ہوتا ہے، اور وہ دوسرا تو بیچارہ سمجھتا ہے میں تو ہوں ہی حق پر، مجھے تو اب لڑ مرنا چاہیے، کٹ مرنا چاہیے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ 10 روپے کے لیے وہ لاکھ کا نقصان کر دیتا ہے۔ اب وہ اگر حق پر بھی ہو، لاکھ تو اس کا چلا گیا اور وہ 10 روپے اس کو مل لیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مسئلوں کے بارے میں جس میں جھگڑا، فساد، لڑائی کی طرف جا رہا ہے اور ہے معاملہ دنیاوی، انتظامی، کوئی دینی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، وہ جھگڑے کی طرف، فساد کی طرف جا رہی بات، فرمایا جو حق پر، میاں بیوی معاملی معاملات ہیں، پڑوسی ہیں، اڑوسی ہیں، دوسرے ہیں، وہ تنظیمی معاملات ہیں، انتظامی معاملات ہیں وہ حق بجانب، لیکن اب ان کو یہ ہے کہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اب لڑائی جھگڑا اور آگے مطلب ہے کہ فتنہ فساد بنے گا، تو فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، دستبردار ہو جائے، مطلب یہ خاموشی اختیار کر لے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر وہ عین اس وقت مر جائے گا، یعنی اس کے بعد اس کی موت آ جائے گی، اس کو ضائع نہ کرے اس عمل کو، اس نیکی کو۔ دوسرا، میں پھر جنت میں ایک خاص محل کی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ وہ ایک چیز چھوڑ رہا ہے نا، وہ چھوٹی موٹی چیز ہوگی، کوئی عہدہ ہوگا، تو جنت کی زمین، جنت میں دخول اور جنت میں ایک خاص محل میں اس سے جو ہے وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ وہ اس کو جو ہے ملے گا، اس سے جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے امت پر رحم کیا اور ان کو ایک طریقہ سکھایا کہ وہ اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں بہت زیادہ، بھی تھوڑا فائدہ لیتے لیتے جذباتی ہو کے پھر وہ ساری زندگی معروم، میاں بیوی جدا، بچے خراب، یہ وہ، پڑوسی سے لڑائی ہوگی چھوٹی موٹی، جا اس کے لیے کئی اس طرح کی زمینیں ضائع ہو گئیں، مکانات، یہ چیزیں، عہدے۔ اب یہ سیاسی دوسری تنظیمیں دیکھیں، یہ اب ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم خدمت کرتے ہیں، تو خدمت کو کریں، لیکن وہ ایک دوسرے کی بھی تو خدمت ہو نا، وہ جو چل رہے ہیں اکٹھے، یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے، ایک پارٹی ہی، چلو مان لیا ایک پارٹی اے الف ہے، بے ہے، تو ان کو سمجھ آتی ہے چلو ان کا تھوڑا اختلاف ہے، لیکن اب وہ جو الف والے ہی لڑ رہے ہیں آپس میں، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، تو یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ کیسے عوام کی خیر خواہی کیسے کر سکتے وہ سچے ہیں اس میں کہ جب وہ ایک دوسرے کے جو ساتھی چل رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی خیر خواہی نہیں۔ اس طرح دینی تنظیمیں ہیں، دوسری تنظیمیں، تو وہ چلو جی دوسری تنظیم کے ساتھ ان کا طریقہ مختلف ہے، دوسرے بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے، جو دین کا کام کر رہا ہے وہ آپ کا کام کر رہا ہے، اگر آپ دیندار ہیں، وہ اگر آپ سے نہیں میرا ہی نام ہو تبھی میرا کام ہوگا، پھر وہ مطلب ہے اخلاص نہیں، یا میرے طریقے سے ہی ہو تبھی دین کا کام ہوگا، پھر سمجھ لینا نہیں۔ ہر جماعت، ہر بندہ اگر وہ قرآن اور سنت کے دائرے میں رہ کے کر رہا ہے تو وہ بڑی خیر کا کام کر رہا ہے، بندے کو تعاون، دعا۔ لیکن اگر یہ ایک ہی جماعت ہے، مطلب 10 جماعتیں ان کو تو سمجھ آ گئی ان کا طریقہ کار، لیکن وہ ایک جماعت ہے وہی آپس میں نہیں چل پا رہی، جی، تو وہ تو سمجھ آ گئی بھی ایک دوسری پارٹی ہے، دوسرا گروپ ہے، جو بھی ہے طریقہ کار میں، چلو پھر بھی نہیں اس طرح، مطلب ہے اس طرح انگلش میں کہتے ہیں بھی اگری ٹو ڈس اگری، اختلاف کرنے کے بھی آداب ہیں، لیکن جو ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ جو ایک مذہبی تنظیم ہے، ایک ہی وہ سیاسی جماعت ہے، ایک ہی وہ گروپ ہے، وہ جو ایک دوسرے کو نقصان، کریکٹر اسیسینیشن، یا وہ مطلب ہے کہ بات نہیں کر سکتے اچھے طریقے سے، چل نہیں سکتے، تو وہ ملک کو لے کر کس طرح چلیں گے؟ وہ جماعت جو کہتی ہے میں سب کو لے کے ہم جو مطلب ہے پورے ملک کو لے، عوام کی ہم بہتری کریں گے،
ان کو مطلب ہے روٹی کپڑا مکان دیں گے، لیکن وہ اپنے کے ساتھ لے کے نہیں چل سکتے۔ اس طرح جو دینی جماعت ہے مذہبی، وہ کہتے ہیں ہم سب کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن جو 10 20 100 بندہ ساتھ ہے اس کو وہ اپنا یعنی نہیں لے کے چل رہے۔ تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ دھوکہ ہو گیا بندے سے۔ اگر اس میں اخلاص ہے تو اس کو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ بات۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے تو یہ صرف آخرت کے لیے نہیں، آخرت میں تو جنت اسی کو ملتی ہے جس کا دنیا میں کوئی عمل اچھا ہو، پھر اللہ پاک دنیا میں بدلہ دیتا ہے۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس کو دنیاوی طور پر بھی سکون ملے گا، آرام ملے گا۔ اور میں پھر یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ یہ ہے انتظامی، انصرامی، مالی، دنیاوی، جس میں بندے کا حق، اگر دوسرے کا حق ہے تو پھر اس کو اجازت نہیں چھوڑنے کا، پھر اس کو یہی ہے کہ وہ کھڑا ہو۔ جیسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ذاتی معاملات میں ہمیشہ معافی کی پالیسی رکھی ہے۔ ذاتی طور پر کسی نے پیسے لے لیے، ذاتی طور پر کسی نے جو ہے معاملہ کو طلاق کلامی کر دی، کئی لوگ آتے تھے اس طرح، تو آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کا، لیکن ہمیشہ جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو دوسروں کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مظلوموں کے لیے، تو آپ نے کبھی معافی اور نرمی نہیں اختیار کی، اور اپنے لیے جو ہے ہمیشہ نرمی اختیار کی۔ فرمایا کوئی بات نہیں کرو، بڑی بڑی زیادتی بھی کی، ظلم کیا، آپ نے معاف کر دیا۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم دوسروں کے ساتھ ہو کہ کوئی بات نہیں یار صبر کرو، اچھا کوئی نہیں ایسا یہ ہو، اپنے ساتھ چھوٹی سی بات بھی ہو تو وہ زمین آسمان میں ایک کرتے ہیں، اب تو جی مطلب ہے یعنی یہ چیز۔ تو آپ علیہ السلام نے جو اپنا اسوہ مبارک چھوڑا وہ اس سے برعکس چھوڑا یہ۔ اور دوسرا یہ بھی بعض دفعہ بندہ سمجھے کہ ٹھیک ہے جی نا، اس لیے آپ بزرگان دین دیکھتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ دینی معاملات میں بحث مباحثہ یہ چیز وہ زیادہ پسند نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو کوشش کرتے ہیں وہ دو بندے جو بحث کر رہے ہیں، ولیوں کا طریقہ یہ ہے کہ بحث جیتنے کی بجائے دل جیتنے پر توجہ دیں۔ مثلا میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بجائے اس پہ فوکس کروں بھائی میری بات جو ہے جو میں کر رہا ہوں وہی سچ ہے، اسی پہ جو ہے میں جیتوں، اگلا بندہ ہارے تو ٹھیک ہے، اگر اب وہ جیت بھی گئے لیکن بندہ آپ ہار جائیں گے، بندے کی بے عزتی کر دی، بندے کو دبا دیا، وہ بندہ تو آپ ہار گئے، تو کیا فائدہ آپ کو جیتنے کا۔ اور اگر آپ نے خاموشی اختیار کر لی، حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ نظر انداز کی اور صبر کے ساتھ انداز اچھا اپنایا، اگر اس کا آپ دل جیت گئے، وہ آپ کی بات بھی سنے گا اور آپ کے جو ہے یعنی وہ حق کی بات پہ چلے گا بھی، اور مطلب ساری زندگی۔ تو یہ دیکھیں اولیاء اللہ کا طریقہ ہمیشہ، اور یہ قرآن مجید سے نبی علیہ السلام سے انہوں نے لیا کہ جو اللہ پاک نے فرمایا حضور علیہ السلام سے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ کافر یعنی اہل کتاب سے بھی جب آپ بحث مباحثہ یا کہیں مناظرہ ہو مباحثہ ہو تو اچھے انداز سے نہیں کرنا، بہتر انداز سے نہیں کرنا، بلکہ سپرلیٹو ڈگری ہے احسن انداز سے، اتنے احسن انداز سے کہ وہ بات آپ کی مانے نہ مانے لیکن اس سے ضرور متاثر ہوں کہ اخلاق کیا تھے، گفتگو کا طریقہ کیا تھا اور زبان کیسی تھی معاملہ۔ اور آپ نے یہ کیا زندگی میں بھی۔ آپ کے ہاں ایک وفد آیا نجران سے، وہ عیسائی لوگ تھے، کوئی سوال کرنے آئے، تو آپ نے ان کی مہمان نوازی کی، آپ نے ان کو جو ہے مسجد نبوی میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہم نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے ان کو عبادت کی اجازت دی اور جو ہے ان کو ٹھہرایا۔ بات انہوں نے نہیں سنی، یعنی مانی نہیں بہت سارے لوگ ان میں سے، لیکن اس کے وہ معترف رہے اور بعد میں جا کے ان میں بہت لوگ مسلمان بھی ہوئے کہ بھئی آپ نے جو معاملات، جو رویہ، جو اخلاق ہمارے ساتھ جو برتا ہے وہ چیزیں، یہاں تک کہ وہ مباہلہ تک بھی ان کے ساتھ بات پہنچی، تو وہ پھر جو ہے وہ آپ کے رویہ، آپ کے اخلاق اور آپ دیکھ کے جو ہے وہ واپس یعنی چلے گئے۔ ان کو پتہ چل گیا اب یہ ہستی حق پر ہے اور حق ہے اور اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن بعض دفعہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کو پتہ بھی ہوتا ہے بھی ہم غلط ہیں، لیکن وہ اپنے
نفس کی وجہ سے اور فالورز کی وجہ سے بھائی ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، وہ مطلب یعنی وہ اڑے رہتے ہیں مطلب یہ تو اللہ پاک ہمیں خاص طور پر یہ رمضان میں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی موٹی چیز، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے لڑائی جھگڑے بجائے کم ہونے کے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، مطلب یعنی ایک تو وہ یعنی وہ فارغ ہوتے ہیں، دوسرا مطلب ہے کہ یعنی اس وجہ سے کہ بھئی شیاطین جس طرح بزرگان دین فرماتے ہیں وہ قید ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے شیاطین، حدیث شریف میں ہے کہ جو لیڈر جیسے مثال کے طور پر آرمی کے جنرل ہو گئے، کمانڈر ہو گئے، وہ تو جو دوسرے ہیں وہ ذات پھیر رہے ہوتے ہیں، وہ مطلب ہے کہ اور ہمارے لیے وہ چھوٹا وہ شتونگڑا وغیرہ ہی کافی ہے، ہمیں تو بڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب ہے چھوٹے، تو اس لیے وہ ہوتا ہے شیطان قید ہو گیا تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہی ہو رہا ہے کہ بھئی یا تو یہ خود تو اس کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور یا یہ چھوٹے موٹے جو بوتنے باتنے جو ان کے جو فالورز ہیں فٹ سولڈیر ہے شیطان کے وہ بھی ان کے لیے کافی ہیں، کیونکہ ہمارا جو ایمان اور یہ چیزیں ہی اس درجے کی ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہے پوچھ لیجئے انشاءاللہ۔ جی 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 یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ اس میں صحیح ہے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، قابیل اور حابیل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اب وہ ایک یعنی کوئی ایمانی یا کوئی دینی مسئلہ تو تھا نہیں، وہ مطلب یعنی بات کر رہا تھا اپنے حساب سے دنیاوی، یعنی وہ عورت کا مسئلہ تھا اور پھر جو ہے وہ ایک حب جا قبولیت کا مسئلہ، تو اس نے واقعی کہا کہ میں آپ کو، تو انہوں نے کہا بھئی میں آپ کو نہیں، اگر میں قتل کی نیت نہیں کروں گا، نہ ہی مطلب یہ نہیں کروں گا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے وہ جنت کی بشارت ہے۔ اور وہ جو ہے اور نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو سمجھ آتی ہے بھی قاتل جو ہے وہ، مقتول تو مظلوم ہے بیچارہ، وہ کیوں؟ فرمایا کہ وہ بھی مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا وہ قتل پورے، تو فرمایا وہ بھی یہ بھی اس میں پھر شامل ہے، جب ہوا یا نہیں ہوا وہ بعد کی بات ہے، لیکن اس نے کوشش تو بھرپور جو ہے آپ نے کی۔ اور اگر حابیل کی طرح کہ وہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف دفاع کر رہا ہے، بچاؤ کر رہا ہے، وہ مظلوم ہے، وہ شہید ہے۔ لیکن دو مثلا بندے نکلے ہی مارنے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن مار ایک نے، گولی ایک کی چل گئی، تو اب وہ دونوں ہیں مجھے یعنی مجرم ہیں۔ تو یہ عام طور پر خاندانوں میں، بستیوں میں، زمینوں کے یہ تو لوگ وہ ایک جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گویا کربلا میں ہیں، جی ہم حق پر ہیں، ہم نے ہٹنا نہیں پیچھے، وہ نہیں، وہ مطلب ہے کہ یعنی سوچیں سمجھے کہ بھئی کس طرح کا معاملہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو ڈٹے میرے دین کے معاملے میں، حق کے باطل یعنی جو دینی نقطہ نظر سے ہے، اور لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے ذاتی معاملات میں آپ نے کبھی بھی وہی نبی علیہ السلام والا طریقہ ہی ہمیشہ اپنایا ہے، معافی والا۔ اور یہ دیکھیں نا کربلا میں بھی جب آپ جاتے تو کئی دن آپ رہے، تو آپ ہر دن ان کو واعظ شریف اور نصیحت فرماتے بھئی میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم کیوں خام خواہ میرے خون کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ہاتھ رنگنا چاہتے ہو؟ تو آپ اس وقت بھی ان کی خیر خواہی کر رہے تھے، لیکن فرمایا دینی طور پر حق کو باطل اور باطل کو حق میں نہیں کہہ سکتا، یہ بات نہیں ہے۔ تو باقی معاملات ہیں تو ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت